کانسٹیٹیوشنل بینچز کو اور جس نام سے بھی دیکھیں وہ ہے تو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کا اپنا ہیڈ ہے، اس کا اپنا اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے۔ آج ہی کل ہی آپ نے دیکھا، آج بھی اور کل بھی، کہ سپریم کورٹ میں اب یہ کنٹروورسی ہے کہ کون سا کیس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائے گا اور کون سا کیس جو ہے وہ ریگولر بینچز جو ہیں سنیں گے۔ مجھے کوئی ایسا کم ہی مقدمہ نظر آتا ہے سپریم کورٹ میں جس میں گھوم پھر کے کانسٹیٹیوشنل ایشو نہ ہو۔ آپ ٹیکس کا کیس لے لیں، ٹیکس کے کیس کے اندر لیجسلیٹو کمپیٹنسی کا سوال آتا ہے۔ اکثر ریٹ پٹیشن میں کوئی نہ کوئی فنڈامنٹل رائٹ کا چیلنج ہوتا ہے۔ آرٹیکل 4 اور 9 تو تقریباً ہر پٹیشن کے اندر جو ہے اس کے اوپر ریلائنس بیس ہوتا ہے یا اس کی انفرنجمنٹ کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں تو 200 کیسز ہیں، آپ ایکٹ تو دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں ماں سوائے کرنل اپیلز کے اور سول اپیلز کے، پیورلی کرنل اینڈ سول اپیلز، بائی اینڈ لارج یہ ساری جورسڈکشن جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں شفٹ ہو جائے گی۔ تو اگر یہ ایک اصول تھا یا یہ ایک آبجیکٹو تھا اسپیڈی ڈسپوزل کا، بیک لاگ کو کلیئر کرنے کا، تو میری دانش سے تو یہ باہر ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے جو کم از کم 5 جج صاحبان پہ مشتمل ہوگی، وہ کس طرح سے جو ہے اس بیک لاگ کو جو ہے کنفرنٹ کرے گی۔ شکایت یہی تھی کہ لارجر بینچز جو ہے ٹائم لے جاتی ہیں، فل کورٹ جو ہے ٹائم لے جاتا ہے، آرڈنری مقدموں کے لیے ٹائم نہیں لگتا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ پرابلم کو کمپاؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، بار نے اور صدر صاحب، وائس چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں میری بات سے اتفاق کریں گے، بار نے کبھی جینوین ریفارم اپوائنٹمنٹ پروسیس میں یا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں یا ڈسپینسیشن آف جسٹس میں کبھی اپوز نہیں کیا، بلکہ بار نے اس کے لیے جدوجہد کی۔ پچھلی کچھ ماہ میں جب اپوائنٹمنٹ کا پروسیس آیا تھا تو یہ بار ہی کا سٹینڈ تھا کہ سب سے پہلے سینیورٹی کا میرٹ، اگر میرٹ آپ نے لانا ہے تو آبجیکٹو کرائٹیریا ہونا چاہیے، کوئی پرچی پہ جو ہے جج نہیں ہے۔ ہم ریفارم کے خلاف نہیں ہیں، ہم بیک لاگ کو کلیئر کرنے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس امینڈمنٹ کنٹرول ڈیموکریسی تو ہے اور کنٹرول جوڈیشری کے سفر میں یہ ایک بڑا مائل سٹون ثابت ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سسٹم میں جس میں ججز کی پرائمیسی تھی، ججز کو اپوائنٹ کرنے میں، اس میں ریفارم کی ضرورت ہے، لیکن ایک کنٹرول ڈیموکریسی کے اندر اب تو اسٹیبلشمنٹ ہی کنٹرول کرے گا عدلیہ عدالتوں میں اپوائنٹمنٹس۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک لمحہ فکر ہے۔ بار نے ہمیشہ جو ہے کالے قوانین کے خلاف جدوجہد کی ہے۔ کوئی لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ناک کا زہر نکال دیا یا اس کا ڈر نکال دیا۔ یہ ناک جو ہے عدلیہ کے گلے کے اندر جو ہے اسپرینگل کر رہا ہے، چاہے اس کا زہر ہو یا اس کے وینز ہوں یا نہ ہو۔ یہ تو ایک ایسا باڈی بلو ہے جوڈیشری کو جس سے میں سمجھتا ہوں ڈیکیڈز لگ جائیں گے ریکور ہونے میں۔ بار یہ توقع کرتا ہے کہ وہ ریٹائرڈ جج صاحبان جو جج کے عہدے پہ فائز رہے ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ یہ جدوجہد صرف وکلا کی نہیں ہے، یہ عام شہری کی بھی ہے۔ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ سامنے آئیں۔ جو سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان ہیں ان کو بھی اپنی عدالتوں میں جدوجہد کرنی ہے۔
یہ کہنا کہ جج جو ہے کسی آئیوری ٹاور میں بیٹھا ہے اور اس کو حالات سے وہ باخبر نہیں ہے اور وہ صرف کتاب دیکھ کے سامنے فیصلہ کرتا ہے. جج کو جو ہے عوام کے نفس پہ اپنا ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. جج کو چینجنگ ٹائمز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جج کو جو ہے پیپلز ول کا احترام کرنا پڑتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو پرو اسٹیبلشمنٹ فیصلے ہوتے تھے مولوی تقی الدین خان کے کیس سے، اس کے بعد جو اجمل میاں صاحب کے کورٹ نے کچھ انڈیپینڈنس دکھائی، تو جتنے انکریمنٹل گینز ہوئے تھے وہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم ریگریشن کی طرف جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم نے بھی ایک امپلائڈ اوتھ لیا ہے جب ہم اس پیشے میں آتے ہیں کہ وی ول آلسو پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن. بڑی خوشی ہے کہ کراچی بار جو ہے اپنا ہسٹورک رول ادا کر رہا ہے، سندھ بار کونسل اپنا ہسٹورک رول ادا کر رہا ہے. وکلا کی ایک نیشنل ایکشن کمیٹی ہے، باہر کے دوستوں نے بھی بنائی ہے. میں سمجھتا ہوں بار کی بھی اس میں ریپرزنٹیشن ہے، وائس صاحب کی، وائس چیئرمین صاحب کی، اور امید ہے کہ آئندہ 2-3 روز میں نیشنل ایکشن کمیٹی جو ہے ایک کانکریٹ پروگرام دے گی، ہماری پروٹیسٹ رجسٹر کر دے گا. یہ جدوجہد عدالتوں میں بھی ہوگی، ضرورت ہوئی تو سڑکوں پہ بھی ہوگی، اور سول سوسائٹی سے مل کر ہوگی. بہت شکریہ.